جاپان معدنی اعتبار سے اتنا خوشحال نہیں ہے۔ یہاں پہ جو دھاتیں نکلی ہیں اس میں تانبا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ذخائر ٹوکیو کے شمال اور شمال مشرق میں اکیٹا اور ٹوچکی اور ابارکی کنکی علاقوں میں دریافت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ شمالی کیوشو میں آئمے کن میں بھی تانبے کے ذخائر پائے جاتے ہیں، اور ملک میں جتنا تانبا نکلتا ہے اس سے اس کی ملک کی اپنی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ پھر دوسری بڑی یہاں کی اہم دھات کرومائٹ ہے، وہ بھی ملک میں کافی مقدار میں دریافت ہوا ہے، اور یہ اس کے علاوہ سونا اور چاندی دونوں دھاتیں جو ہیں وہ اتنی مقدار میں یہاں پہ حاصل ہو جاتی ہیں کہ ان سے گھریلو ضروریات پوری ہو سکیں۔ تھوڑی بہت مقدار میں یہ ہوکیڈو سے کیوشو تک کئی کانوں سے نکالی جاتی ہیں۔ پھر یہاں پر منگانیز، نکل، ٹنگسٹن، کوبالٹ اور ٹائٹینیم جیسی دھاتیں بھی معمولی مقدار میں ملتی ہیں۔ لوہا جو کہ کسی بھی ملک کی صنعتی ترقی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ یہاں پہ بہت کم مقدار میں پایا جاتا ہے، اور یہ اپنی ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بیرون ملک سے درآمد کرتا ہے لوہا۔ اور غیر دھاتی معدنیات کی پیداوار میں جاپان ایک خوش قسمت ملک ہے۔ اس میں گندھک، چونے کا پتھر، امارتی پتھر، جپسم، سنکھیا، بسمت، کیڈمیم، چکنی مٹی، یاقوت جیسی معدنیات بکثرت پائی جاتی ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی پیداوار جاپان میں بہت کم ہے، اور پیٹرولیم کے ذخائر شمال مغربی ہونشو کے نیگاٹا، یاماگاٹا اور اکیٹا کین کے علاقوں میں موجود ہے، لیکن یہ جتنا بھی پیٹرولیم یہاں سے دریافت ہوا ہے وہ ملک کی صرف 15% ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ جاپان میں طاقت کا بڑا وسیلہ جو ہے وہ کوئلہ ہے۔ اس کے محفوظ ذخائر کا اندازہ 12 بلین ٹن ہے، جو چین کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ جاپان کے کل کوئلے کے جو ذخائر ہیں ان کا 3/4 حصہ گھٹیا قسم کا بائچومینس کوئلہ ہے، اور یہ ایسا کوئلہ ہے جس میں جو ہے وہ دھواں بہت زیادہ چھوڑتا ہے، اور عام طور پہ لوہے اور فولاد کے کارخانوں میں اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اچھے کوئلے کے لیے جاپان کو بیرون ممالک جو ہے ان کا دست نگر ہونا پڑتا ہے، یعنی ان سے ہی یہ درآمد کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے پن بجلی۔ پن بجلی بھی جو ہے وہ ایک توانائی کا بڑا وسیلہ ہے، اور اس اعتبار سے جاپان ایک خوش قسمت ملک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ سازگار عوامل ہیں پن بجلی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ نمبر ایک تو یہاں پہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، دوسرا یہاں پہ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے دریا جو ہیں وہ تیز رفتاری سے بہتے ہیں، تیسرا بلند پہاڑ ہیں، چوتھا پانی کے ذخیرے کے لیے قدرتی سہولتیں موجود ہیں، پھر باقاعدہ پانی کا بہاؤ ہے۔ اور یہ جو تینوں پہلے عوامل ہیں، بارش کی کثرت، تیز رفتار دریا اور بلند پہاڑ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو جاپان میں موجود ہیں۔ جاپان میں پن بجلی کی امکانی طاقت 12 ملین کلو واٹ ہے، اور جاپانیوں نے اس طاقت کا 75% حاصل کر لیا ہے۔ ویسے تو جاپان کے ہر چھوٹے بڑے جزیرے میں پن بجلی کے اسٹیشن موجود ہیں، یعنی پانی سے بجلی حاصل کرنے کے، لیکن وسطی اور شمالی ہونشو میں ان کی تعداد زیادہ ہے، یعنی پن بجلی کے اسٹیشنز کی۔ شمال مشرقی ہونشو میں توہوکو اور وسطی ہونشو میں چوبو کے مقام پر بجلی کے اسٹیشن تمام ملک کی بجلی کی قوت کا نصف حصہ پیدا کرتے ہیں۔ ذرائع توانائی میں جاپان زیادہ خوش قسمت نہیں ہے، لیکن جوہری توانائی یعنی ایٹامک انرجی کی پیداوار نے اس کی کمی کو کافی حد تک پورا کر دیا ہے۔ 1995 میں بجلی کی نسبی صلاحیت 227.0 کلو واٹ تھی، جبکہ بجلی کی پیداوار جو تھی وہ 989.966 تھی۔ 19 بجلی گھروں میں 45 جوہری ری ایکٹر یعنی نیوکلیئر ری ایکٹر نصب تھے، جو 29.4% برقی توانائی پیدا کرتے تھے۔
باقی 70% پرائیویٹ کمپنیاں جو ہیں وہ سپلائی کرتی ہیں۔ 1995 میں یہاں پہ مزید جو تھے وہ 10 نیوکلیئر ریئیکٹرز جو ہیں وہ تعمیر کیے گئے۔ یہ تو تھی یہاں کی معدنیات، جس میں ہم نے طاقتی وسائل پڑھ لیے ان کے اور معدنی وسائل پڑھے، اور اس کے علاوہ فصلیں۔ کل ہم انشاءاللہ اس کا نیکسٹ جو ہے وہ ٹاپک اس کی تجارت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔